بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کے اثرات اسم اور مسمى ان میں قدرتی طور پہ ربط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نام اپنی اولاد کی سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے، ہمیشہ اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حزن نام تھا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے، تو انہوں نے نام بتایا کہ حزن نام ہے۔ تو حزن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سخت زمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا نام تبدیل کر لیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جو نام میرے والد نے میرا رکھا ہے میں اسی کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے اسی نام پہ قائم رہنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو سعید فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کے اس نام پر قائم رہنے کا اثر ہمارے خاندان میں ابھی تک ہے، یعنی حزونت، شدت اور غلظت، سختی ابھی تک ہمارے خاندان میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ حزن سخت کو کہتے ہیں، آپ اپنا نام سہل رکھ لیں۔ سہل کا معنی ہوتا ہے نرمی اور آسانی۔ تو انہوں نے یعنی ہمارے دادا نے اپنے نام پر ہی قائم رہنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اجازت عنایت فرمائی، لیکن اس کے اثرات ابھی تک ہمارے خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ معمول تھا کہ آپ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو دو پہاڑ آئے، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں سے راستہ تھا، آپ نے گزرنا تھا۔ تو آپ نے ان پہاڑوں کے نام معلوم فرمائے کہ ان پہاڑوں کے کیا کیا نام ہیں۔ تو جو قریب رہنے والے لوگ تھے کسی نے بتایا کہ ایک کا نام فازح ہے۔ اب فازح کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنے والا، اور دوسرے پہاڑ کا نام ہے مخزی، ذلیل کرنے والا۔ جب آپ نے دو پہاڑوں کے نام سنے، حالانکہ یہ دونوں بے جان چیزیں، تو آپ نے ان کے درمیان سے جو گزرنے کا ارادہ تھا وہ منسوخ کر دیا، یعنی آپ نے راستہ تبدیل فرمایا کہ یہ ایک طرف رسوا کرنے والا پہاڑ ہے اور ایک طرف ذلیل کرنے والا ہے۔ تو آپ ان دونوں سے بچے اور آپ نے اور راستہ اختیار فرمایا، یعنی جہاں نام کے اثرات اچھے نہیں تھے تو آپ نے اس راستے سے گزرنے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ اونٹنی کا دودھ نکلوانا چاہتے تھے، تو آپ نے پوچھا کون دودھ نکالے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے حبیب میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا مرہ۔ تو مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑواہٹ۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون دودھ نکالے گا؟ تو ایک اور شخص کھڑے ہوئے کہ آقا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگ۔ تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کون دودھ نکالے گا؟ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یعیش، زندہ رہنے والے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ دودھ نکالو۔ یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے، یعنی نام کا اثر موجود ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس فرمایا، اور آپ نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کو تبدیل فرمایا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اور مسمى میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، کہ جس شخص کے لیے جو حالات و افعال علم الہی میں مقدر ہوتے ہیں انہی کے مناسب نام اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے قلب میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس بچے کا نام وہی رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ناموں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ موجودہ زمانے میں نیا نام رکھنے کا رواج ہے، خاص طور پہ لوگ
اداکاراؤں اور ایکٹریس اور اس طرح کے کھلاڑی ہیں یا اس طرح کے جو مشہور لوگ ہیں یا عجیب و غریب قسم کے نام ہیں ان کو رکھنا پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہترین نام جو اللہ کے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صحابیات کے جو نام ہیں، تو ہم اچھا نام اپنی اولاد کو دیں. ایک بہترین عطیہ ہوتا ہے جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں. تو بہرحال نام کا اثر یہ بندے پر ہوتا ہے اور اس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے اعزہ و اقارب کے لیے بہترین نام جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو پسند ہیں ان کا انتخاب